حسین صفدر اور معاذ صفدر کی لڑائی کی وجہ سامنے آ گئی۔ حسین صفدر نے اپنے بڑے بھائی معاذ صفدر کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا۔ پہلے تو گیمنگ چینل بنایا اور بعد میں اسی چینل پر ولاگنگ سٹارٹ کر کے معاذ صفدر کی ساری آڈینس اپنے پاس بلا لی۔ لوگوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا اور شدید تنقید کر ڈالی کہ لگتا ہے صفدر صاحب کے تینوں لونڈے فیملی ولاگنگ ہی کریں گے۔ اینی ویز لوگوں نے کہا یہ تو گیمنگ چینل تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ گیمنگ چینل ہوتا تھا یہاں پر، بہت فضول آپ لوگ بولتے ہیں، آپ لوگوں کو ولاگنگ ہی کرنی تھی تو پھر گیمنگ چینل کیوں بنایا تھا؟ بھائی یہ تو گیمنگ چینل ہوتا تھا، گیم کے کون سے گیم چلائے جا رہے ہیں؟ گیمنگ چینل نہیں، یہ ولاگنگ چینل ہے۔ اس طریقے کے کامنٹس کر کے لوگوں نے حسین صفدر کی مٹی پلید کر کے رکھ دی۔ جناب آپ کو بتاتے چلے کہ حسین صفدر نے اپنا ایک چینل بنایا تھا جس میں اس نے اس کا نام مینڈس گیمنگ رکھا تھا اور بعد میں وہ چینج کر کے مینڈس ہو کے رہ گیا ہے، جس کے بعد معاذ صفدر کے ویوز خاصا ڈاؤن ہو گئے، کیونکہ ایک ہی خاندان میں اگر 4 لوگ چینل کھول کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آڈینس بٹ جاتی ہے اور آڈینس ایک طرف کی نہیں ہوتی، اور یہی کچھ معاذ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب کیا ہی کیا جائے کہ حسین صفدر کی شادی ہوئی ہے، صفدر صاحب کے تینوں لونڈے کانٹینٹ والے، میرا مطلب ہے بیویوں والے ہو گئے ہیں، سب کے اپنے اپنے کانٹینٹ آ گئے ہیں، تو سب نے اپنے اپنے چینل لکھا کر بیویوں سے ولاگنگ کروانا شروع کر دی ہے۔ ابے کیمرے کے سامنے کیا مطلب نہیں کھایا جاتا؟ میں کھا کر دکھاؤں گا ابھی تو میں والا، میری بھی بنانا ذرا ویڈیو، صحیح ہے؟ اب ذرا پوچھے کوئی حسین صفدر سے، اس کی بیوی سے تو کیمرے کے آگے کھایا ہی نہیں جا رہا، لیکن کیا کرے، اگر واقعی میں کھانا ہے تو کیمرے کے آگے کھا کر دکھانا تو پڑے گا۔ جناب یہاں پر حسین صفدر بھی اپنے بھائیوں کے نقشے قدم پر جاری و ساری ہے، اور اس نے بھی اپنی بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے اپنی بیوی کی نمائش لگا کر فیملی ولاگر بننا ہی پسند کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک خاندان میں ماشاءاللہ سے 3 بیٹے اور تینوں کے تینوں نکمے نکھٹو فیملی ولاگرز یعنی کہ اپنی بیویوں کو دکھا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فیملی ولاگنگ جو ہے وہ آپ نہ کریں، آپ بند کر دیں اس کو، لیکن دس از ناٹ اے پروفیشن۔ کبھی بھی یوٹیوب بند ہو سکتا ہے، یوٹیوب ایک ہوائی روزی ہے، کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، اس کی ارننگ کبھی بھی آنا بند ہو سکتی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ یہ کب تک پاکستان میں ہے یا یہ پلیٹ فارم کب تک اس دنیا میں ہے، ہمارے پاس ہے، کیونکہ اتنی زیادہ ترقی سائنس کر رہا ہے، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے دور میں اتنی زیادہ آگے ہو گئی ہیں چیزیں کہ اب کچھ نہیں پتہ کہ کل کو یہ یوٹیوب بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے، تو یہ ایک صرف پروفیشن کے طور پہ آپ اس کو نہیں اپنا سکتے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ معاذ صفدر نے خود اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کرائی، اس شادی میں 1 روپیہ خود خرچ کیا، گاڑی تک گفٹ کی، اور خود اپنے بھائی کا چینل گیمنگ چینل کھول کر دیا اور کہا تھا کہ میرا بھائی فیملی ولاگنگ نہیں کرے گا بلکہ گیمنگ چینل چلائے گا، مگر بدقسمتی سے 2 گیم لگانے کے بعد حسین ڈماڈس مینڈس جو کہ انتہا کا نکما نکھٹو انسان ہے، وہ تھک گیا اور اس نے گیمنگ چھوڑ کے اپنی بیوی کی نمائش لگانا شروع کر دی، اور نمائش بھی کیا عجیب کبھی گھومنے جا رہے، کبھی پھرنے جا رہے، وہ ایز یوزول جو اس کے بھائیوں کے کانٹینٹ ہوتے ہیں۔ اور رہی صحیح کسر یسرا بھابی نے جو ہے وہ اپنا کوکنگ چینل چلا کر میں تو کہتی مطلب یسرا کا چینل تو واقعی میں بہت اچھا ہے، اگر دیکھا جائے تو ان چاروں لوگوں میں اگر سب سے اچھا چینل ہے تو وہ یسرا کا ہی چینل ہے، کیونکہ وہ واقعی میں صحیح معنوں میں محنت کر رہی ہے۔ اینی ویز یہاں پر سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ معاذ صاحب ہے، کیونکہ معاذ صاحب کی آڈینس ساری کی ساری ڈماڈس مینڈس کے پاس چلی گئی ہے، جس نے خود اپنے بھائی کی شادی کرائی، خود کہا کہ میں اپنے بھائی کی شادی کرواؤں گا، اس کو تحفے دوں گا، اس کو پوری دنیا کے سامنے متعارف کراؤں گا، اس کا بھی چینل بنے گا، اس کا سیٹ اپ ہو گیا ہے، ویڈیوز بن کے لگ گئی ہیں، لیکن راتوں رات چینل کے نیم بھی چینج ہو جاتے ہیں، ولاگنگ وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اس کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ ہے معاذ، کیونکہ 1.5 ملین سے اس کی چینل کی ریچ 400K پہ آ گئی ہے، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اس کی اینیورسری کے ولاگز تک کوئی دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، کیونکہ سب زیادہ تر نیو کپل کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ سبھا جو کہ کافی پرانی ہو چکی ہے، 2-3 سال سے ہی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اوبویسلی لوگ آپ کی بیویاں دیکھنے ہی آتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن معاذ صفدر جس کی شادی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے، 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لوگ اس سے بھی بور ہو چکے ہیں، تو لوگوں نے سوچا کہ نئے بھائی کی نئی بیوی دیکھیں گے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ معاذ صفدر کی ساری آڈینس بٹ گئی، ڈائیورٹ ہو گئی، اور وہ حسین یعنی ڈماڈس مینڈس کے چینل پر چلی گئی ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ معاذ صفدر اپنے چھوٹے بھائی کے اس فیصلے کے بعد کافی زیادہ غصہ اور ناراض ہوا ہے،
کیونکہ جو چینل ماں صفدر نے حسین کو بنا کر دیا تھا حسین اس پر قائم نہیں رہا اور ایک ہی ہفتے کے دوران اس نے اپنے چینل کو گیمنگ سے ولاگنگ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا۔ یہ تمام چیزیں جس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، ماں صفدر کے عجیب و غریب سے سٹیٹس بھی اسی وقت آ رہے تھے، جس میں اوور تھنک از اے سائلنٹ کلر، یعنی کہ ماں صفدر صاحب آج کل کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں، اور یقیناً وہ سوچنا ان کے چینل اور ان کی لائف اور کیریئر کے حوالے سے ہی ہوگا۔ اینی ویز حسین صفدر کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر اس نے گیمنگ چینل بنایا تھا تو اس کو قائم و دائم اپنے گیمز پر ہی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مومنہ جو ہے وہ کافی ٹائم سے ماں صفدر کے چینل پہ آ رہی تھی اور ماں صفدر کی ریچ بھی کافی اچھی چلی گئی تھی اس کی وجہ سے، لیکن حسین نے اپنے ہی بھائی کے چینل کا ستیہ ناش کر دیا اور خود کا کانٹینٹ بنانے کے لیے اس نے اپنی بیوی کو اپنے چینل پہ دکھانا شروع کر دیا۔ یہ بیویوں کی اور کانٹینٹ کی جنگ ہے جناب، یہاں پر تو یہی کچھ ہونا ہے۔ جیسے کہ آپ تمام ہی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ماں صفدر کے بڑے بھائی شاز نے جیسے ہی نانی کے گھر کا کانٹینٹ بنایا تھا اور بہت زیادہ ویوز آئے تھے، پھر اس بیچارے سے وہ کانٹینٹ بھی ہٹوا لیا گیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے حسین صفدر اور ماں صفدر کی بھی نئی جنگ چھڑ گئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ کی اس جنگ میں بھائی چارہ جیتتا ہے یا پھر چینلز جیت جاتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بابا، اللہ حافظ۔